اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 315 سے پڑھیں گے اور سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر جہاں 98 لکھا ہوا ہے پہلی سطر سے انشاءاللہ وہاں سے شروع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت، حتیٰ کہ جب کبھی آتی ہے ان میں سے کسی ایک کے پاس موت کا وقت آتا ہے، قال رب ارجعون، تو وہ کہتا ہے اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں عمل کر سکوں نیک، فیما ترکت، جو میں نے اپنی زندگی کا وہ خوبصورت وقت چھوڑا ہے، کلا، ہرگز ایسے نہیں ہوگا، انہا کلمۃ هو قائلها، بے شک وہی کلمہ ہے، بات ہے جو وہ اس کا کہنے والا ہے، بات تھی اس نے کر دی، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخ، اور ان کے پیچھے پردہ ہے، برزخ ہے، اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جس دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب پھونکا جائے گا پھونکنے میں، سور میں جب پھونکا جائے گا، فلا انصاب بینہم یومئذ، پس کوئی نسب، کوئی رشتہ داری آپس میں اس دن نہیں رہے گی، ولا یتساءلون، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے مدد کا سوال کر سکیں گے،
فمن ثقلت موازینہ، پس جس کے ترازو اور اس کے تول بوجھل ہو گئے، فاولئک هم المفلحون، پس وہ سب لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ومن خفت موازینہ، اور وہ شخص یا وہ لوگ جن کے ترازو ہلکے ہو گئے، فاولئک الذین خسروا انفسہم، پس سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان بھی کیا یا اپنا ہی نقصان کیا۔ فی جہنم خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ تلفح وجوہہم النار، جلس لے گی ان کے چہروں کو آگ، وہم فیہا کالحون، اور وہ آگ میں بد شکل ہوں گے۔ اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا نہ تھی میری آیتیں جو تم پہ تلاوت کیا جاتی رہیں، فکنتم بہا تکذبون، پس تم ان آیات کو جھٹلایا کرتے، اس کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ قالوا، وہ کہیں گے، ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہم پہ غالب آ گئی ہماری مقدر کی بد نصیبی جو تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم تھے ہی قوم گمراہ بھٹکے ہوئے لوگ تھے، ہم اس دنیا سے فیض یاب نہ ہو سکے، بد نصیبی کے طوق لے کر دنیا سے چلے گئے۔ حضرات، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیمات نے امت کی انتہائی خوبصورت رہنمائی فرمائی ہے، اور میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس علم، اس رہنمائی سے دنیا میں بھی فیض ہونا نصیب فرمائے، اور اس کی برکات سے موت کے وقت، قبر میں، حشر میں، میزان کے وقت بھی اللہ ہماری اس سلسلے میں مدد اور رہنمائی فرمائے۔ توجہ جی، جب موت کا وقت آتا ہے تو بظاہر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک اصحاب الیمین، ایک اصحاب الشمال، اچھائیاں کرنے والے، برائیاں کرنے والے۔ رسالت امام نے فرمایا ہے کہ ملک الموت الذی وکل بکم، کہ وہ فرشتہ جو مقرر کیا گیا ہے روح قبض کرنے کے لیے، اس کے ساتھ ایک ٹیم ہوتی ہے فرشتوں کی، ان کے پاس جو اصحاب الیمین ہیں، اچھی کارکردگی والے لوگ ہیں، اچھا ایمان، اچھے عمل، اچھا کردار، اچھا اخلاق اپنانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی روح کو لپیٹنے کے لیے بڑے معطر لباس، خوبصورت چیزیں لے کر آتے ہیں، اور فرشتے ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں، اور ان کو کامیابی کی نوید مسرت پہلے ہی سنا دیتے ہیں۔ پھر ان کی روح بڑے آسانی کے ساتھ وہاں سے جسم سے جدا کر دی جاتی ہے، اور لپیٹ کر اس کو جب آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو آسمان کے فرشتے میں مبارک پیش کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دوسرے جو بد نصیب ہیں، فرشتوں کی ٹیم ہوتی ہے، گندا اور بدبودار لباس ہوتا ہے، فرشتے تھپیڑے مار رہے ہوتے ہیں، قرآن مجید کا لکھا ہوا ہے ان کے چہروں اور پشتوں پر مار رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہو بد نصیبو، تم نے اس دنیا سے کوئی کمائی نہیں کی، وقت تو آ گیا ہے تم نے دنیا سے جدا ہونا ہے۔ یہ ماحول آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے اپنی زبانی پیش کیا ہے، بیان فرمایا ہے۔ اللہ کرے ہم اس کی سمجھ بھی آئے، اور اس کے لیے تیاری کا اللہ ہمیں موقع اور توفیق بھی عطا فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت کا وقت آتا ہے، ظاہر ہے فرشتے بھی موت کا وقت آ چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، قال رب ارجعون، تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے واپس بھیجو، دنیا میں دوبارہ مجھے بھیجو، الیکشن لڑنے کے لیے نہیں، کاروبار اور فیکٹریاں چلانے کے لیے نہیں، مار داڑ کرنے کے لیے نہیں، کشت و خون کے لیے نہیں، توجہ فرمایا جا، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کر سکوں، فیما ترکتو،
جو میں نے زمانہ زندگی کا پیریڈ چھوڑا، دنیا کو چھوڑا، معاملات کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، مال و زر کو میں نے چھوڑا، اس دورانیے میں نے ککھ نہیں کیا۔ اللہ مجھے بھیجو، موقع دو، میں نیک عمل کروں۔ اللہ فرمائیں گے بھیا یہ نہیں ہے، کلا ایسے نہیں ہوگا۔ اور ارشاد ہوتا ہے انہا کلمۃ ہوا قائلہا، وہ ایک بات تھی جو وہ کہنے والا ہے، بات تھی اس نے کر دی، نہ منظور ہونی ہے، نہ اللہ نے کرنی ہے، نہ دوبارہ ایسے اس کو بھیجا جانا ہے، نہ دوبارہ موقع ملنا ہے۔ یہ دارالعمل ہے، وہ اگلے دارالجزا ہے، یہ بات تھی اس نے کر دی۔ فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخ، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے جس کو عالم برزخ ہم کہتے ہیں۔ برزخ کا معنی ہی پردہ ہوتا ہے، دنیا میں اور آخرت میں درمیان ایک لمبا پردہ ہے۔ ارشاد فرمایا الی یوم یبعثون، کس وقت تک؟ جس دن دنیا دوبارہ قبور سے، اپنے اپنے مرکزوں سے، اپنے اپنے مدفنوں سے دوبارہ اٹھا کے پیش کیے جائیں گے، اس زمانے تک یہ برزخ ہے اور ادھر سے وہ غائب ہو گئے۔ ارشاد ہوتا ہے توجہ جی، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں، پھونکنے میں، جناب اسرافیل کی ذمہ داری ڈیوٹی ہے، اس میں وہ پھونکے گئے تو فرمایا ظاہر دنیا حشر ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها فلا انصاب بینہم، پھر وہ ناطے، وہ نسب، وہ رشتہ داریاں، وہ باپ، وہ بیٹا، وہ خالو، وہ ماموں، وہ رشتہ، وہ ناتا، وہ پوتا، یہ تمام رشتے فارغ۔ اس دن کوئی نسب نہیں کام آئے گا، ولا یتساءلون، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے نیکی کا، کامرانی کا، تعاون کا سوال کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ سنا دی ہے، توجہ فرمائیں، فمن ثقلت موازینہ، جس بندے کے ترکڑے تولیں، تول سمجھ، ایک بار تولا، اعمال تولے، اور ان کے جو صحیفہ اعمال تولے، بندوں کو تولا، یہ جو ان کے موازین جب بھاری ہو گئے، اس کا وزن زیادہ ہو گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ سب لوگ عربی ہیں، عجمی ہیں، علماء ہیں، ساتھی ہیں، تاجر ہیں، مزدور ہیں، جو لوگ بھی اس کیٹیگری میں آئیں گے جن کے اعمال صالح، اللہ سے دعا کرو ہمارے ترازو اعمال صالح کے بھاری ہو جائیں، وزنی ہو جائیں، اس دن ہم کامیاب ہو سکیں۔ فرمایا وہ لوگ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب اور پاس ہونے والے، فلاح پانے والے ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ شخص، وہ قومیں، وہ لوگ جن کے موازین، جن کے ترازو ہلکے ہو گئے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کا نقصان کیا، خسروا، انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، اپنے ہی خسارے، اپنے ہی نقصان کیے۔ فرمایا پھر نقصان کا نتیجہ کیا ہے؟ فی جہنم خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ ہی رہنے والے ہوں گے۔ حضرات، جہنم اور جہنمیوں اور جہنم کے عذاب سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ، ہم درخواست پناہ مانگتے ہیں، اللہم انا نعوذ بک من النار ومن اہل النار ومن عذاب النار۔ ارشاد ہوتا ہے تلفح وجوہہم النار، وہ سلک دے گی، کیا جھلس دے گی ان کے چہروں کو آگ، وہم فیہا کالحون، اور وہ جہنم میں، جہنم کی آگ میں بد شکل ہوں گے۔ توجہ فرمائیں جی، کس طرح کے بد شکل ہوں گے؟ نیچے والا ہونٹ ناف تک چلا جائے گا اور اوپر والا ہونٹ سر تک چلا جائے گا، دانت جس طرح کے بھونی ہوئی بکروٹی کا وہ ایک سرا ہوتا ہے، یا سریاں جس طرح بھونتے ہو، یہ جو ڈیزائن ہوتا ہے، یہ جہنمیوں کی شکل ہوں گے زندہ، لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ موت نہ زندگی، یہ جلا کے، آگ جھلس کے، ان کے چہروں کی بدصورتی بنا کے اس کے اندر ان کو گاڑ دیا جائے گا۔ اور پھر اوپر تبصرہ ہوگا، الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا نہ تھی میری آیتیں، میرے بیانات، میرے ارشادات جو تم پہ پڑھا جایا کرتے، تم پہ تلاوت کیا جایا کرتے تھے، فکنتم بہا تکذبون، تم اس کی تکذیب کیا کرتے تھے، کبھی زبان کے ساتھ، کبھی عقیدے کے ساتھ، کبھی کردار کے ساتھ،
کبھی عمل کے ساتھ معاملاتی زندگی میں تم نے اس کو مسترد کیا اور پیچھے کر دیا۔ اب وہ جواب میں کہیں گے قالوا ربنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا، غالب آ گیا ہم پہ ہماری بد نصیبی۔ کیونکہ حدیث کے اندر بیان آتا ہے اللہ رب العالمین نے تقدیریں زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دیں۔ نہ آسمان بنا، نہ زمین بنے، نہ بابا جی آدم بنے، نہ حوا بنی، نہ ہم بنے۔ مقدرات، یہ سعید ہے، یہ شقی ہے، یہ خوش نصیب ہے، یہ بد نصیب ہے، یہ مالدار ہے، یہ مریڈا ہے، یہ تقدیریں لکھی گئیں۔ اور وہ کہتے ہیں ہماری اپنے مقدرات میں تقدیر میں تھے ہی بد نصیب، وہ ہماری بد نصیبی ہم پہ غالب آ گئی۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم قوم ہی پھٹکے ہوئے گمراہ لوگ تھے، اور ہم پیدائشی طور پہ ہی مقدرات میں ہی تقدیر میں ہی نوشتے میں ہی ہم بد نصیب اور گمراہ تھے۔ اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکے، نہ اللہ کو راضی کر سکے، نہ آیات کی تلاوت کو سن کے فائدہ حاصل کر سکے، نہ اعمال خیر کر سکے۔ دنیا کے اندر ڈگڈگیاں بجا کے، شادیاں بجا کے، بنگلے ہانک کے، اور ہم اپنا وقت گزار کے مر کھپ کے آگے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں بات کی سمجھ آ جائے اور اس موقع تک کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں، اور اس میں اللہ مجھے آپ سب کو کامیاب فرمائے۔ حضرات، حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، حتیٰ کہ جب آئے گی ان میں سے کسی ایک کے پاس موت، جب کبھی آتی ہے موت، قال رب ارجعون، اللہ فرماتے ہیں وہ کہے گا اے میرے اللہ مجھے واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں عمل اچھے کر سکوں، فیما ترکت، جو میں چھوڑا، زندگی کے حصہ چھوڑا، جو میں نے کوتاہیاں کر کے اچھے اعمال کو ترک کیا، میں وہ اچھے اعمال کر سکوں۔ کلا، فرمایا ہرگز ایسے نہیں ہوگا، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، وہ ایک بات تھی جو اس کا وہ کہنے والا تھا، اس نے کہہ دی۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے، برزخ ہے، اِلیٰ یوم یبعثون، اس دن تک کے لیے جس دن کو دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونکا جائے گا، پھونکنے کے اندر جناب اسرافیل پھونک ماریں گے، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، پس نہیں رشتہ داری آپس میں ان کی رہے گی، یومئذ، اس دن جس دن یہ نُفِخَ فِی الصُّورِ کا عمل ہوگا، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، نہ ہی وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ، اور جس کے ترازو بھاری ہو گئے، اعمال خیر والے ترکڑے وزنی ہو گئے، فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس یہ سب لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ، اور جس کے ترازو ہلکے ہو گئے، فَأُولَئِکَ الَّذِینَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، پس سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کا نقصان کیا، اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، فی جہنم خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ تلفح وجوہہم النار، جلس لے گی ان کے چہروں کو آگ، وہم فیہا کالحون، اور وہ آگ میں بد شکل ہوں گے، جو میں نے عرض کیا ہے، نیچے والا ہونٹ، اوپر والا ہونٹ، یہ آگ نے جلا کے رکھ دیا ہے، بد شکلی کا وجود ان کو۔ الم تکن آیاتی، اور فرمایا جا گیا کیا نہ تھی میری آیتیں، تتلا علیکم، جو تم پہ تلاوت کیا جاتی رہیں، فکنتم بہا تکذبون، پس تم ان آیات کو جھٹلاتے رہے، ان آیات کی تکذیب کرتے رہے۔ جواب میں وہ کہیں گے قالوا ربنا، اے ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ غالب آ گئی ہم پہ ہماری بد نصیبی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم قوم ہی گمراہ، ضالین، بھٹکے ہوئے ہم لوگ تھے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ
ورائہم برزخ الی یوم یبعثون فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ۔ حضرات، اللہ کے فیصلے ہیں۔ کل کی بات ہے، میں جو ہمارے حاجی محمد رمضان صاحب تھے، ان کا بھانجا تھا، تو ان سے پوچھا تو خوش تھے، بہتر تھے، میں نے سلام بھیجا بلکہ پیار بھیجا۔ آج پتہ چلا وہ فوت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میرے عزیزو، تیاری کرنی چاہیے، وقت کا پتہ نہیں، ٹائم کا پتہ نہیں، باری لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔